الحمدللہ ہم آج 30ویں پارے کی دوسری صورت کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے سورۃ النازعات۔ کل ہم نے کی تھی سورۃ النبا، آج ہم کر رہے ہیں سورۃ النازعات۔ اور میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں ایک زیادہ مرتبہ کہ 29ویں پارے کی آخری صورت سورۃ المرسلات، 30ویں پارے کی پہلی صورت سورۃ النبا، اور یہ جو اب تیسری آج ہم کریں گے سورۃ النازعات، ان تینوں کے اندر جو موضوعات، جن چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نشاندہی کر رہے ہیں، ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں، وہ ملتی جلتی ہیں آپس میں، البتہ اسلوب میں فرق ہے۔ تو آج ہم سورۃ النازعات کے بارے میں بات کریں گے، اور وہی یاد دہانی جو اللہ تعالیٰ باقی صورتوں میں کروا رہے ہیں اس صورت میں بھی کروا رہے ہیں، لیکن ایک مختلف انداز میں۔ اچھا، قرآن شریف کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم قاف ہا میم صاد۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا ہوتی ہے قسموں سے، اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی نشانی کی قسم اٹھاتے ہیں، اور عام طور پہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کو بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ النازعات، اس کی ابتدا قسموں سے، اللہ رب العزت کچھ چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر ہم نے کچھ اور صورتوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت جو الفاظ استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ صورت کی ابتدا میں، کبھی کبھی ہم ان کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ یعنی کہ آپ ذرا تفسیر پڑھیں گے، ایک تفسیر پڑھیں گے اس کا مفہوم ایک ہوگا، ایک دوسری تفسیر پڑھیں گے اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا، کہیں پہ ہوگا فرشتے، کہیں پہ ہوگا کچھ اور، تو کہیں ہوائیں، جیسے ہم نے سورۃ المرسلات میں دیکھا تھا۔ جی، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اس صورت کی ابتدا کچھ قسموں سے کرتے ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں میں آپ کے سامنے اس کا ایک مفہوم پیش کروں گا جو کہ کبار علماء اور تقریباً مفسرین کے اندر اس پہ اتفاق ہے۔ اکا دکا ہیں کچھ ایسے مفسرین جو ذرا مختلف اس کا ترجمہ کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں وہ جو کہ جمہور مسلمین کے ہاں جو اس کا مفہوم سمجھا جاتا ہے میں وہاں لے کے جاؤں گا، اور وہ ہے فرشتے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن فرشتوں کی قسمیں جب اللہ رب العزت کھاتے میں ابتدا میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو اس کا مفہوم نظر آئے گا کہ اس میں موت کا ذکر ہو رہا ہے، انسان کی موت کا، انسان کی موت کے وقت کیا ہوتا ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں جناب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والنازعات غرقا۔ قسم ہے، اب یہ بریکٹ میں ہے فرشتے، کیونکہ اصل میں اس کا لفظی ترجمہ ہے کھینچنے والے، قسم ہے کھینچنے والوں کی۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر، اندر ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی کہ کس چیز کے اندر ڈوب کر کھینچتے ہیں؟ انسان کے اندر گھس کر اس کی روح کو کھینچتے ہیں موت کے وقت۔ آپ کو معلوم ہے نا، موت کے وقت جو انسان پہ حالت ہوتی ہے اسے نزع کہا جاتا ہے، نزع کی حالت، یہ وہی ہے نازعات۔ نزع کا مطلب وہ کھنچ رہا ہوتا ہے، نازعات غرقا، غرق ہو کے، اندر غرق ہو کے فرشتے کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں، اور ملک الموت جب اس کی، بلکہ میں تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، مسند احمد کی ایک روایت ہے اور ایک سنن نبی داؤد کی روایت ہے جس کے اندر یہ تفصیل آئی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو انسان کی تحد نگاہ تھوڑی سی دور نا کچھ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اس انسان کو اس کا ادراک ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم پاس کھڑے ہوتے ہیں اپنے کسی عزیز کے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، فرشتے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ فرشتے ہوتے ہیں جناب جو نیکوں کے پاس آتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں، ان کے چہرے دمک رہے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس کی اب موت آنے والی ہے اس کو گھبراہٹ ہوگی، تو جب وہ ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوتا ہے، تو فرشتے دور آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ نکالنے والے فرشتے نہیں ہوتے، وہ کفن، وہ روح کو کفن دے کے ساتھ لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ لیکن انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، ملک الموت جو موت کا فرشتہ وہ آتے ہیں اور بالکل سراہنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو چونکہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، آ جا اپنے رب کی طرف راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اور پھر اس کی روح ایسے نکل آتی ہے جیسے بڑی آہستگی سے، جیسے مشکیزے میں سے پانی نکل آتا ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی ہے، اللہ تعالیٰ پہ معاف فرمائے، وہ دوسری ہے صورت یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہر قسم کا ظلم کرتا رہا، اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کرتا رہا، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکام جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنے کے بجائے اس کے خلاف کرتا رہا، اس کے لیے بھی کچھ فرشتے آتے ہیں جو
دور بیٹھ جاتے ہیں وہ فرشتے، ذرا ان کی ہیبتناک قسم کی شکل ہوتی ہے. ملک الموت بھی آتا ہے تو وہ ذرا برے الفاظ استعمال کرتا ہے اس کے لیے. اور پھر جب روح نکلتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں الفاظ ایسے آئے ہیں کہ جیسے اون گیلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ نے کوئی کانٹے سے ڈالے اور کھینچا تو جس طریقے سے وہ کھنچتی ہے اس طریقے سے انسان کی روح کھنچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے، مفسرین ان کے بارے میں کہتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. پہلی والی آپ دیکھ لیں، قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں. اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں کہا گیا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر اللہ کا حکم جب ہوتا ہے اس کو بجا لانے میں سبقت، پہلے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا حکم بجا لائے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں. ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کو پھر وہ پورا کرتے ہیں. اس کے اندر ان کے پاس نافرمانی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اس کو بالکل پورا کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جذبات نہیں ہوتے. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. یہ وہی سعد بن معاذ ہیں جن کے بارے میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو رحمان کا عرش ہل گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق. یہ وہی سعد بن معاذ ہیں. اچھا، حضرت سعد بن معاذ ابھی مدینہ میں رات کا وقت تھا تو انہیں لگا کہ موسم خوبصورت ہے، اچھا خنک سا موسم تھا. ان کا دل چاہا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے. وہ اس طرح انجوائے کرتے تھے، انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی شروع کی. اب وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ذہن میں بندھا ہوا تھا اور قریب ان کا بیٹا سو رہا تھا. تو اس تلاوت کے دوران ان کے گھوڑے نے ذرا آپ یوں سمجھے بھدکنا شروع کر دیا. انہوں نے تلاوت روک دی، پھر گھوڑا ٹھہر گیا. انہوں نے پھر تلاوت کی، تھوڑی دیر تلاوت کرتے پھر گھوڑے نے پھر وہ کیا. انہیں ڈر ہوا کہ ان کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بیٹا قریبی کی سویا ہوا تھا ان کا. انہوں نے پھر 2-3 دفعہ ایسا کیا اور آخر میں انہوں نے آ کے دیکھا میں دیکھوں تو معاملہ کیا ہے، یہ گھوڑے کو میرے کیا کوئی چیز نظر آئی، کیا ہوا ہے. تو انہیں تلاوت روکی، وہ قریب آئے، انہوں نے دیکھا ادھر ادھر کچھ نہیں. اوپر دیکھا تو انہیں ایک بادل سا نظر آیا اور بادل کے ساتھ کچھ روشنیاں سے تھی. وہ بالکل قریب آ گیا تھا. تو وہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھتے دیکھتے وہ تیزی سے اوپر کیا غائب ہو گیا. اب یہ انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، وہ صبح گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے جا کے انہوں نے بیان کیا، یہ دیکھا ہے میں نے. انہوں نے کہا کہ سعد وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے آئے تھے. فرشتے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں. ہر شخص کے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں. یہ کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے رکھے ہوئے ہیں. جب تک ہمارا وقت نہیں آتا فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. پھر ایسا بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے جو جب شیطان کر رہا ہوتا ہے نا، میں وسواس ڈال رہا ہوتا ہے، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر، وہ دوسرا فرشتہ ہمارے کان میں نیکی کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ فرشتے ہمارے ارد گرد ہمیشہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اس محفل میں بھی فرشتے ہیں. میں آپ کو یہ کیسے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں اس محفل میں اس وقت ہمارے ارد گرد فرشتے موجود ہیں. کیسے مجھے پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس حوالے سے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور بخاری شریف میں حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ کچھ فرشتے، حدیث لمبی ہے میں مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو. فرشتے اللہ رب العزت کی کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس کام پہ مامور ہیں کہ وہ چلتے پھرتے ہیں، وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفلیں کہاں پر ہیں. انہیں جہاں وہ محفل نظر آتی ہے تو وہ آتے ہیں اور اپنے پر یوں پھیلا دیتے ہیں، اور پھر جہاں پہ وہ محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے لے کر آسمان تک وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو، کیونکہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں گارنٹی سے کہ یہاں پہ فرشتے موجود ہیں. تو جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی فرشتے ہوتے ہیں. پھر فرشتے، میں نے آپ سے فرشتوں کے کیا کہتے ہیں جذبات کا ذکر کیا. تو فرعون جو کتنا ظالم تھا، اس نے کتنے سخت ظلم کیے، اور کن پر کیے؟ اہل ایمان کے اوپر کیے. خاص طور پہ جب فرعون غرق ہونے والا تھا، پانی آ گیا، بالکل مرنے کا وقت تھا اس کا. اب وہ ہوتا ہے نا، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ پانی حلق میں جا رہا ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہے وہ. اس وقت اس کو احساس ہوا کہ اب مجھے ایمان لے آنا چاہیے، بالکل میرا آخری وقت ہے. وہ بڑا چالاک آدمی تھا، وہ اس صورت سے کسی نہ کسی طریقے سے نکلنا چاہتا تھا. تو وہ اس وقت اس نے کہیں ایمان لانے کی کوشش کی نا، اس کے دل میں آیا کہ میں ایمان لاؤں. حضرت جبریل علیہ السلام نے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ مجھے دیکھتے جب میں اس کے منہ میں وہ جو سمندر کے نیچے والی مٹی ہوتی ہے وہ پھینک رہا تھا کہ کہیں وہ اس وقت بھی ایسے الفاظ نہ کہہ دے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ظاہری بات ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا، لیکن
اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہر حدیث سے نا، ہر حدیث سے بہت سارے فوائد ملتے ہیں، لیکن اس سے مجھے اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے بھی جذبات ہیں. تو جب وہ دیکھتے تھے کہ اہل ایمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی اللہ کا نام لے کر اس کو قتل کیا جا رہا ہے، جب فرعون کی بیٹی نے اپنی اس مسلمان خادمہ کو قتل کروا دیا تھا جس نے صرف اللہ کا ایک نام لیا تھا ایک دفعہ، اور جس طریقے سے فرعون کی بیوی کو وہ جس طریقے سے کاٹ کے نا، ان کے جسم کو کاٹ کے ان کو شہید کیا گیا تھا، وہ سب کچھ حضرت جبریل علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو کچھ کرنا تھا سو کرنا تھا، لیکن جذبات ان کے بھی تھے. تو یہ جو فرشتے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، یہ اگر تو ہم الرحمن کی سائڈ پر ہیں تو پھر یہ ہماری سائڈ پر ہے، ہماری ٹیم ہے یہ، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شیطان کی سائڈ پر ہے تو پھر اس کے دشمن. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر احکام الہی کے مطابق جو ان کو حکم دیا جاتا ہے معاملات کا نظام چلاتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کی یہ میں ایک لفظ استعمال کروں صرف سمجھانے کی غرض سے، بیوروکریسی ہے، یہ ایک نظام چلانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے، جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں. میں نے آپ سے ابھی روح کا ذکر کیا تھا، جب روح قبض ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس روح کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے. جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو پہلے آسمان سے جب وہ گزرنا چاہتی ہے تو درمیان میں فرشتوں کے گروہ اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ہے اور فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اس کے لیے بہترین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بہترین نام جو دنیا میں اس کے تھے وہ نام استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہ آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پھر تاکہ ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی خدمت میں، اور اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کا نام علیین میں لکھ دو. مفہوم کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں نیک بندوں کا رجسٹر ہے، آپ یوں سمجھ لیں. اور اس کے بعد پھر اس کی روح کو واپس زمین میں لوٹا دو، کیونکہ اسی سے میں نے اس کو پیدا کیا تھا اور اسی میں یہ واپس جائے گا اور اسی سے پھر اس کو اٹھایا جائے گا. پھر وہ روح واپس آتی ہے اور پھر قبر میں موجود رہتی ہے. اس کے بعد پھر منکر نکیر آتے ہیں پوچھنے کے لیے، بھائی کون ہے تمہارا رب، کون ہے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کیا ہے. وہ جو 3 سوال ہوتے ہیں وہ پھر اس وقت ہوتے ہیں. اور جو بد بندہ ہوتا ہے، جس نے اس دنیا میں اس چیز کا خیال نہیں کیا ہوتا، اس کو گزرنے نہیں دیا جاتا. وہ جو آسمان کا پہلا دروازہ ہے اسی سے آگے اس کو نہیں گزرنے دیا جاتا، اور پھر اس کی روح کو یوں کر کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی قرآن شریف کی آیت ہے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، مطلب ایسے جیسے اسے پرندے اچک کے لے جائے. ظاہری بات ہے اس کے پاس بھی پھر منکر نکیر آتے ہیں. تو خیر یہ بات ہو رہی تھی فرشتوں کی، کوئی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں شروع میں ان فرشتوں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قسم کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، پھر قسم کا ایک جواب ہوتا ہے، قسم کھائی اللہ کی قسم کے، اس کے بعد کیا آتا ہے کہ کیا یوم ترجف الراجفہ. یہ وہی قیامت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا. یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، ایک جھٹکا آئے گا اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا. وہ جھٹکا ایسا، ہم سب نے زلزلے کے جھٹکے یہاں پہ دیکھے ہوئے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ ہم ان زلزلے کے جھٹکوں سے محفوظ رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہلکے پھلکے سے زلزلے کے جھٹکے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ذرا ایک یاد دہانی کروا کے اس کو روک دیتے ہیں. یہ زلزلے کا جھٹکا ایسا ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر ایک اور جھٹکا آئے گا اس کے پیچھے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ پہلا سور اور پھر دوسرا سور، یا دوسرا سور اور تیسرا سور. اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہم تو بس وہ بیان کر سکتے ہیں، ہم صرف اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل ہوں گے، یعنی اس دن دل جو ہوں گے نا اس دن وہ خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، نگاہیں خوف سے سہمی ہوئی ہوں گی. ظاہری بات ہے قیامت کے دن کا ایک منظر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ قیامت کا دن ہے جس کی میں نے قسم کھائی ہے. تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے قریش کے لوگوں سے اور آپ سے اور مجھ سے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے. یہ وہی بحثیں ہو رہی ہیں جناب جو ان کی بیٹھکوں میں ہوا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں مر جائیں گے، بالکل مٹی ہو جائیں گے. ایک بندے نے بلکہ یہ بھی کیا، ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے ایک پرانی کوئی جانور کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھائی یوں کر کے توڑی، یوں کر کے اس کو اڑا دیا. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو پھر واپس آئیں گے. اللہ رب العزت ان کا یہ کلام یہاں پر نقل کر رہے ہیں کہ ہم پھر واپس لوٹائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، اب یہ جناب ان کا طنز ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ ایسا ہوا نا تو پھر تو واقعی یار بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر تو گھاٹے کا سودا ہوگا. آج کل بھی ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ
بھائی اگر تو یہ مسلمان صحیح کہتے ہوئے نا پھر واقعی مسئلہ ہوگا ہمیں. یہ ایک تنزیہ بات کی جاتی ہے. تو وہ بھی اس طرح سے کہا کرتے تھے اگر تو تم لوگ سچ کہتے ہو تو واقعی بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم سچ نہیں کہتے. فإنما هي زجرة واحدة. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بچوں ہوگا کیا، بس صرف اتنا ہے کہ ایک، یہاں پہ لفظ ڈانٹ استعمال ہوا ہے، زجرہ کا مطلب ڈانٹ ہوتا ہے، لیکن یوں سمجھیں ایک سخت قسم کی آواز ہوگی، ایک اس آواز کا کام ہے. فإذا هم بالساہرة. پھر یکا یک یہ کھلے میدان میں ہوں گے، اپنے آپ کو وہاں پائیں گے کہ بھئی شروع ہو گیا ہے، حشر شروع ہو گیا ہے، قیامت شروع ہو گئی ہے، جس چیز کو ہم جھٹلایا کرتے تھے وہ شروع ہو گئی ہے، بس ایک ڈانٹ کی بات ہے، یوں کر کے سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور مثال دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، وہ قریش کے ان لوگوں پر اپنا ایک کلام ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا کلام جو کہ اپنی طرف سے پوری طرح سے اللہ کے کلام کی ضد میں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ ابو جہل کو بھی سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ابو لہب کو بھی سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اور آپ کو اور مجھے بھی سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے سنا رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے هل اتاک حدیث موسیٰ. اب چلو ایک مثال دیتے ہیں، بھائی کیا تم تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ ابھی عرب کے اندر بھی موسیٰ اور فرعون کا واقعہ مشہور تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ اہل کتاب ہوا کرتے تھے، ان کو پتہ تھا. کیا تمہیں موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں بہت زیادہ تفصیل سے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر نہیں جتنا حضرت موسیٰ کا ذکر ہے قرآن شریف میں، مختصر یہاں پہ بات بتائی گئی ہے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ. جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا، کہ کیا پکارا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. جائیے فرعون کی طرف، وہ طغا کر چکا ہے. طغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دریا میں طغیانی آ گئی. سنا ہے آپ نے کبھی؟ طغیانی آ گئی. طغیانی عربی سے ہی آتا ہے، اسی طغا سے اس کا تعلق ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنی حد سے باہر نکلا ہے. دریا میں طغیانی ہوتی ہے، وہ دریا اپنی حدوں سے باہر نکل آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہ طغا. اللہ تعالیٰ نے جو حد بنائی ہوئی تھی اس سے باہر آ گیا، وہ حدیں پار کر گیا. وہ جو حد اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اس نے ان کو توڑ دیا ہے. اس سے جا کے کیا کہے موسیٰ علیہ السلام؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. جا کے اس سے کہیے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. اس فرعون سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اس کو بھی موقع دے رہے، کیا تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ تو بھی لوٹ ہے، میں تجھے بھی معاف کر دوں گا. تو آپ کی اور میری تو گناہ بہت زیادہ ہے، فرعون جتنے تو نہیں ہوں گے نا. پاکی اختیار کرے. دیکھیے لفظ کیا استعمال ہوا یہاں پہ؟ تزکا. ہمارے یہ جو درس چل رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تزکیہ بالقرآن. ایسا ہی نا، قرآن شریف سے تزکیہ، تزکیہ، تزکا. کانوں کو سنائی دے رہا، عربی نہیں بھی آتی تو پتہ چل جائے گا نا، ملتا جلتا ہے یہ. تزکا. تزکا کا مطلب اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا. عربی کے اندر الفاظ میں ہلکے پھلکے رد و بدل سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر میں کہوں زکا، زکا کا مطلب ہے کسی چیز کو پاک کرنا. مثال کے طور پہ میں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکات دیتا ہوں، زکات اسی سے نکلا ہے. جب اس کے پیچھے تے آ جاتا ہے، تے تزکا، تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پاک کرنا. یہ میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرے بھائیوں یہ کام کسی اور نے نہیں کرنا، یہ ہم نے خود ہی کرنا ہے. اللہ رب العزت فرعون کو پاک نہیں کریں گے، فرعون نے پاک اپنے آپ کو خود ہی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اختیار دے دیا نا، اختیار دیا اللہ رب العزت نے کس راستے پہ چلنا ہے، اختیار دے دیا. اگر یہ اختیار ہمیں دیا ہے تو اپنے آپ کو پاک ہم نے خود کرنا ہے. یہ چیز خود بخود نہیں ہوگی، اس میں لگے گی کوشش، اس میں لگے گی محنت، اس میں لگے گا صبر، اس میں لگے گا خود محاسبہ، اپنے آپ کا معائنہ کرنا پڑے گا لگاتار. یہ ہے تزکا. دیکھ بھائی میں رات کو اگر اکیلے میں بیٹھوں اور سوچوں میں نے کیا کیا آج، میں نے کسی سے کیسے بات کی، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے کہیں کسی کے ساتھ بے ایمانی تو نہیں کی، کہیں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، اور میں کل کیا کروں گا تاکہ میرے کل کے اعمال آج کے اعمال سے بہتر ہوں گے. یہ ہے تزکا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تیار ہے اس چیز کے لیے کہ تو تزکا کرے، اور اگر تو تیار ہے تو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. تو میں یعنی نبی جو ان کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے کے نبی تھے، ہمارے زمانے کے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس زمانے کے نبی کہہ رہے ہیں وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. تو میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں اور تیرے دل میں پھر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یعنی وہ جو تزکیہ کرنا ہے وہ کس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا. سمجھے میری بات؟ اب اس پہ زور میں کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں
اسلام سے باہر، یعنی جو عیسائی ہیں اور نصرانی ہیں اور یہ کیا نام ہے ان کے بدھ مت کے پجاری ہیں اور ہندو ہیں، ان میں بھی کئی لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمیں کوئی روحانیت ہم میں ہونی چاہیے، ہمارا کوئی تعلق ہونا چاہیے خدا کے ساتھ. ہم وہ جو روحانیت کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر آپ کو عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ عیسائی ہیں وہ راہب بن جاتے ہیں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور میں بالکل اپنے آپ کو مختص کر دوں گا اس چیز کے لیے، عبادت کے لیے. جو ہندو ہیں وہ جوگی بن جاتے ہیں. اب وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تزکیہ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح بدھ مت کے پجاری بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ مونکس بن جاتے ہیں. کچھ عیسائی راہب ایسے تھے، وہ ایسے کیا کرتے تھے جناب، ایک بڑا سا ایک ستون تھا، ستون کے اوپر، صحرا کے اندر ستون کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ میں اپنی پوری زندگی یہیں گزاروں گا. کچھ تھے جناب وہ اپنا جو نرم لباس ہے وہ ترک کر کے نا بالوں کی قمیصیں بنتی تھیں، جو کہ کسی کو عذاب دینے کے لیے وہ بالوں کی قمیص پہن لیتے تھے تاکہ ہر وقت ان کو خارش ہوتی رہے. کیوں؟ بس جو مجھ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ کہ میں اپنے آپ کو تکلیف دوں. یہ ان کا طریقہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے تزکیہ کرنا ہے تو اس طریقے پہ ہوگا جو اللہ کا نبی بتائے گا. ہماری امت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی مہربانی سے اس کے اوپر ہمیں وضاحت کر دی گئی. 3 لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے. وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اس وقت، ان کی زوجات محترمات تھیں وہاں پہ. انہوں نے پردے کے پیچھے سے آواز آئی اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا تو ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں. انہوں نے بتایا جی اس وقت عبادت کرتے ہیں، پھر ان دنوں روزہ رکھتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے کچھ باتیں بتائیں. تو ابھی لوگوں نے آپس میں گفتگو کی. اب ان کی گفتگو باہر ہو رہی ہے اور جو زوجات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سن رہی ہیں اندر. انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بھائی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بڑے قریب ہے نا، تو ان کے لیے تو جو وہ کام کرتے ہیں وہ کافی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اور ہی آگے جا کے کچھ کرنا ہوگا. تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا کہ میں آج کے بعد ہر رات پوری رات جاگوں گا اور پوری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے بندے نے کہا اچھا میں یہ کروں گا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھوں گا بغیر افطار کے، مطلب ہر روز میں روزے ہی رکھتا جاؤں گا. تیسرے بندے نے کہا کہ اچھا میں یہ کروں گا کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، بالکل اپنے آپ کو مبرہ کروں گا اس چیز سے. اچھا یہ کہہ کے وہ لوگ کچھ آگے چلے گئے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اللہ کی مشیت تھی، سب کچھ جو ان کے زمانے میں ہوتا تھا وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا تھا. یہ حدیث ہم پہ پہنچ بھی اسی لیے رہی ہے ہم تک کیونکہ وہ اللہ کی مشیت تھی کہ ہمیں سکھانا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کی اہلیہ نے ان کو بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے، ان کو پکڑ لیا. اچھا بھائی آپ لوگ تھے، آپ نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں، لیکن میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور پھر سونے کے لیے بھی وقت رکھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں. نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کچھ دن جن دن روزے نہیں بھی رکھتا، میں شادی بھی کرتا ہوں. تو یہ ہے میری سنت، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے اگر تزکیہ اختیار کرنا ہے تو اس کا طریقہ آئے گا اللہ کے نبی کے ذریعے. ہم اپنی اختراع سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے قریب جانے کے لیے فوراً چیز کریں گے. سمجھے میری بات؟ یہ اہم نقطہ تھا یہاں پہ جو قرآن شریف کی آیت میں آیا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا اس کو، فرعون کو ایک نشانی، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بڑی نشانی دکھائی. اور آپ کو معلوم ہے وہ نشانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا کس طریقے سے ایک اژدہا سا بن گیا. ثُمَّ أَدْبَرَ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پہلی آیت یہ ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پہلے تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور اس کے بعد پھر اس نے چال بازیاں کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی. یہاں پہ لفظ آئے یسعا، یہ یاد رکھیے گا. یسعا کا مطلب ہے کوشش کرنا. اس نے چال بازیاں کرنے کے لیے کچھ کوشش شروع کر دی. اب جب لوگ جاتے ہیں حج پہ عمرہ پہ، وہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ صحیح کرتے ہیں نا. صحیح وہ یہی لفظ ہے یسعا، کوشش کرنا. وہ جو کوشش کرتے ہیں وہ یہ کوشش اس نے کرنی شروع کر دی. فحشر فنادى، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا. فقال انا ربكم الاعلى، اس نے کہا لوگوں کو کہ تمہارا اور کوئی خدا نہیں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی اس قابل ہوں کہ میری پوجا کی جائے. اچھا یہ جو بات ہے کہ میں ہی اس قابل ہوں کہ میری پوجا کی جائے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اسلام کے اوپر تہمت لگانی شروع کر دی کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا کہ میری پوجا کی جائے، حالانکہ فرعون اپنی پوجا تو نہیں کرتے تھے، وہ تو خود ان کے اپنے خدا تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. بڑے عرصے تک اسلام پہ تہمت لگتی رہی. اس کے بعد الحمدللہ میرے ایک بڑے اچھے قریبی دوست ہیں ڈاکٹر سیف اللہ صاحب، انہوں نے تحقیق کی اس کے اوپر. انہوں نے اس کے لیے ایروگلفک سیکھی ہے، جو فرعونوں کے زمانے میں زبان استعمال ہوتی وہ سیکھی.
اور یہ میں آپ کے سامنے وہ تصویر بھی رکھ رہا ہوں اور وہ سٹیلی بھی رکھ رہا ہوں جس میں فرعون بیٹھا ہوا ہے اور فرعون کھڑا ہوا ہے. یہ وہی فرعون ہے، اس کا نام ہے رمزیس the second، رمزیس دوم. اور یہ بیٹھا ہوا بھی خود ہے، لکھا ہوا یہاں پر، اور کھڑا ہوا بھی خود ہے. خود فرعون انسان، فرعون خدا کی پوجا کر رہا ہے. اور تمام فرعونوں میں یہ واحد فرعون تھا جو ایسے کیا کرتا تھا، باقی فرعون نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت کا کلام بلا شک ثابت ہے. اس کے ایک حرف میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. ہاں، انسان کا علم کم ہو سکتا ہے. اب ہمارا علم وہاں پہ پہنچا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہی فرعون تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. واقعی باقی فرعون نہیں کہتے تھے. یہ فرعون جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ہوں تمہارا رب. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. دنیا کا عذاب کیا ہے جناب؟ اس کو یہاں پر قبر میں، قرآن شریف کی آیت ہے کہ اس کو صبح اور شام، اس کو اور اس کے ساتھ جتنی اس کے آل اولاد، جتنے چمچے تھے نا اس کے سارے سردار، ان سب کو صبح بھی آگ میں پیش کیا جاتا ہے، رات کو بھی آگ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ اس کا دنیا کا عذاب ہے. دنیا میں اس کے اوپر یہ عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر. اور اس کے بعد آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ سو ہوگا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. یہ جناب عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. عبرت کا لفظ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز سے سبق حاصل کرنا. اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جو کچھ فرعون کے لوگوں کے ساتھ آخر میں ہوا، جو اس کے ساتھ ہوا ذاتی طور پہ، وہ کیا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. یہ عبرت ہے. حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان جب قرآن شریف پڑھتا ہے نا، عبرت یوں حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم لوگ ایک اور پہلو سے کہتے ہیں کہ اچھا تم لوگ سمجھتے ہو کہ اتنا مشکل ہے ایک بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ انسان بنانا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا اس پورے آسمان کی؟ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا. رفع سمكها فسواها، اس کی چھت خوب اونچی بنائی، پھر اس کا توازن قائم کیا. واغطش ليلها واخرج ضحاها، پھر اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اب یہ مشکل ہے زیادہ یا انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. والجبال ارساها، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے. متاعا لكم ولانعامكم، خوبصورتی کے لیے، سامان زیست کے طور پر، اور تمہارے لیے اور تمہارے مویشوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اب یہ وہ قیامت کا منظر آ گیا سامنے، جب آئے گا وہ ہنگامہ عظیم. طامہ، اس سورت کو ہم کہتے ہیں سورت النازعات. اس کے دو اور نام بھی ہیں. اسے کچھ لوگ یوں بلاتے ہیں سورت الطامہ، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں سورت الساہرہ، کیونکہ یہ دو الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. پھر وہ جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، بڑا ہنگامہ. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنی سعی کو یاد کرے گا، اپنی کوشش کو یاد کرے گا. اس نے کس چیز کے اندر کوشش کی تھی، بھاگ دوڑ کس چیز میں کی تھی، کس چیز کے لیے محنت کی تھی. اس وقت انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا. ابھی ہم بہت سارا کچھ بھول جاتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت کی مرضی سے سب کچھ بالکل واضح طور پہ یاد آ جائے گا. فرعون نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ کہا تھا ثم ادبر یسعی، لیکن ہماری جو کوشش ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سعیہ سوف یری. یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا انسان، ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نتیجے کے نمبر نہیں دیتے، کوشش کے نمبر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، انسان دنیا میں کوشش کرتا رہے حق کو پھیلانے کے لیے، حق کو برتر کرنے کے لیے. اللہ کی مرضی وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی کوشش کو دیکھا جا رہا ہے. اللہ رب العزت وہ کوشش دیکھتے ہیں. اور پھر ایک کوشش وہ ہوتی ہے جس میں انسان، یہ بدترین حالت یہ ہے، انسان سمجھے کہ وہ کوئی بڑا نیک کام کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کام ٹھیک نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا اللہ رب العزت تمہیں یہ نہ بتائیں جو سب سے گھاٹے کا، سب سے نقصان والا سودا ہے؟ وہ لوگ جو کہ دنیا میں گم ہو کر محنت کرتے رہتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. ہماری کوشش وہ ہونی چاہیے جس سے ہم اللہ رب العزت کے قریب آ سکیں، کیونکہ اس دن وہ کوشش یاد آئے گی. اس دنیا میں کیا کیا تھا، کیا کیا تھا جناب؟ نماز پڑھی تھی؟ کیا آپ نے صدقہ دیا تھا؟ کیا آپ نے خدمت خلق کی تھی؟ کیا آپ نے اللہ رب العزت کے قریب آنے کے لیے رات کو آپ اٹھے تھے؟ وہی چیزیں جن کی ہم بار بار بات کریں. اللہ رب العزت ہم سے یہی چاہتے ہیں. اچھا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور اس دن دوزخ کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی.
فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب وہی فرعون والا لفظ آ گیا، پھر جو کہ سرکشی کرے گا، طغا کرے گا، حد سے بڑھ جائے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور حد سے بڑھنے کا کیا راستہ ہوتا ہے جناب، کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی جائے، بس یہی ہے جو ہے، جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کرنا ہے، کھا لے پی لے مزے اڑا لے، بس جو یہ کچھ ہے یہیں پر ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر حد سے بڑھ جانا ممکن ہو جائے گا، اور اگر حد سے بڑھ گئے تو پھر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، پھسل کر بھی اس میں جانا بہت آسان ہے، اللہ رب العزت معاف کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ابھی دوسرا راستہ ہے، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی پہ مقدمہ کر دے، تھانے دار کے سامنے جانا پڑ جائے، اس کے سامنے جو پیشی ہوتی ہے انسان دل میں خوف محسوس کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جج کے سامنے کھڑا ہونا شروع پڑ جائے، انسان خوف محسوس کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سپریم کورٹ کا جج ہو اور زیادہ خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا میرے ساتھ۔ پیشی ہو جائے کسی افسر کے سامنے، انسان دل میں دھک دھک کرنا شروع کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اس کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، یہ پیشی ہوگی رب ذوالجلال کے سامنے، اس دن کی پیشی جو کہ ہر سب شخص کی الگ الگ ہوگی، فردن فردن انفرادی طور پہ ہم جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اس پیشی کا جو خوف کرے گا، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اس پیشی کا خوف اپنے دل میں رکھے گا اور اپنے آپ کو بری خواہشات سے باز رکھے گا۔ خواہش ہر ایک کے دل میں آتی ہے بھائی، ہر ایک کے دل میں طلب آتی ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی، ہمارا دل چاہے گا وہ چیز کرنے کا، لیکن اگر اس پیشی کا خوف ہوگا اور انسان اپنے آپ کو یوں روک کے رکھے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ آخرت کی گھڑی کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ۔ بھئی یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، اس سوال کا کوئی تعلق، اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخرت کی گھڑی کا پتہ چل جائے گا تو تم کیا کرو گے اس سے؟ سوال وہ پوچھنا چاہیے جس سے فائدہ ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے میں بھی جو ہماری آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں وہ سوال پوچھنا چاہیے جس کا فائدہ ہو۔ امام مالک سے کسی نے ایک سوال پوچھا، اللہ تعلق سے جواب بھی کتنے، اس طرح کا سوال کہ آپ کتنے روزے، آپ یہ فلاں چیز کس وقت کرتے ہیں؟ تو امام مالک نے کہا ما بالک، تمہارا کیا تعلق ہے اس چیز؟ سوال ایسا پوچھو جس سے تمہیں فائدہ ہو۔ یہ سوال فائدہ مند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے یہ سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا پوچھا، بڑے پیار سے اس سے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ انسان کی قیامت اس وقت آ جاتی ہے جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ اس کی قیامت شروع ہو گئی، بھائی پرچہ ختم ہو گیا، قلم اٹھا لو، تمہاری قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے قربت حاصل کرو اللہ کی، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے اپنے گناہوں کو مٹا سکو۔ گناہوں کو کیا چیز مٹاتی ہے؟ نیکیاں۔ نیک کام کریں گے وہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہیں اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کسی نے ہم سب سے غلطیاں کی، بھائی ہم سب گناہ گار لوگ ہیں، لیکن توبہ کر کے نیک کام کرنے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہوتی آتی ہیں۔ یہ طریقہ ہے جناب اللہ رب العزت کے قریب جانے کا، اور یہ ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو صرف اللہ پہ ختم ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرنے والے ہیں بس، لیکن خبردار کس کو کریں گے؟ کون خوف محسوس کرے گا؟ کون وہ خبر کو محسوس کرے گا؟ وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو خوف کرے گا، جس کے واقعی جو کہے گا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس وہ خبردار ہو جائے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو جس روز یہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں انہوں نے بس ایک پہر، چند گھنٹے گزارے، اس دن ان کو لگے گا کہ کچھ لمبی چوڑی جو بھی زندگی تھی بس چند گھنٹے کی تھی۔ میرے بھائیو، یہ سورت کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ایک مسجد میں بڑے عالم تھے، فاضل تھے، امام تھے، اور جو ان کے ارد گرد لوگ تھے ان کا خیال تھا ہمیشہ سے ایسے، ان کا خیال تھا یہ جناب یہ بندہ جو ہے نا یہ بچپن سے بڑے عابد زاہد قسم کا آدمی تھا۔ تو خیر ان کے کچھ طلبہ تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ بتائیے ذرا کہ اپنے ذرا ماضی کے بارے میں بتائیے کہ آپ ہمیشہ سے ایسے تھے تب آپ اس درجے پہ پہنچے ہیں؟
اب انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، میری زندگی اس سے کچھ مختلف تھی۔ کیا بھائی معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا وقت ایسا تھا جناب کہ میں اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کی حکومت میں افسر تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتا تھا کسی پر اگر جبر کرنے کا بھی حکم ہو تو میں اس حکم کو کے اوپر اطلاق کروانا میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ یہ کوڑا ہاتھ میں لے کے ایسی کی تیسی بادشاہ کی طرف سے میں آیا ہوں، یہ کرو وہ کرو، بادشاہ نے یہ کرنے کو کہا ہے، یہ کرنے کو کہا ہے۔ تو ایک انفورسر قسم کا آدمی تھا میں، اور شراب پینے کی عادت تھی، میں شراب پیا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں ایک دفعہ دو لوگ آپس میں کچھ لڑ رہے تھے، تو میں گیا اور میں نے ان کا معاملہ ذرا رفع دفع کروا دیا، اور وہ ایک مجھ سے نیکی ہو گئی۔ تو میں نے اپنا دل میں کچھ محسوس کیا اس نیکی کی وجہ سے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھوڑا سا اس کی سیاہی تھوڑے سے مٹا دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کچھ محسوس کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے مجھے اپنی زندگی کا کچھ بنانا چاہیے۔ میں نے شادی کر لی، پھر میری ایک بچی ہو گئی۔ تو اب ان تمام چیزوں سے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن میں نے ابھی تک شراب نہیں چھوڑی تھی۔ تو ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور میری بیٹی میرے ہاتھ سے گر گئی، اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ میری بیٹی میری ذمہ داری میں میری ہاتھ سے گری اور میری وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد میں غم میں اتنا مبتلا ہوا کہ میں نے شراب پینا اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا کہ عشاء کا وقت تھا، میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے اور شراب پی، اور میں اسی نشے کی حالت میں سو گیا۔ اور پھر مجھے خواب آیا، اور اس خواب میں میں نے دیکھا کہ میں اپنی قبر سے یوں کر کے نا اچانک باہر نکلا ہوں، اور جو مردے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلے، اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جیسے ایک بلا، ایک اژدہا نام کی کوئی چیز ہے، عربی کا لفظ ہے تنین، تنین کہتے ہیں جیسے کوئی اژدہا، اردو میں ہم لفظ اژدہا استعمال کرتے ہیں۔ وہ بلا میرا پیچھا کرے منہ کھول کے، کہتے ہیں میں بھاگا وہاں سے۔ اتنے میں بھاگتا رہا، مجھے راستے میں ایک بہت ہی ضعیف قسم کا، کمزور قسم کا ایک آدمی نظر آیا، لیکن اس کی بڑی شکل و صورت اس کی بڑی مجھے خوبصورت لگی، بڑا اچھا لگا مجھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے شیخ آپ ذرا میری مدد کریں گے، یہ بلا میرا پیچھا کر رہی ہے؟ تو وہ شیخ مجھے دیکھ کے نا وہ رو دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کمزور، یہ بڑی مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں؟ تم آگے بھاگو، دیکھو شاید اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی بندوبست کرے۔ کہتے میں آگے بھاگتا گیا اور مجھے کچھ ایسا منظر نظر آیا جیسے کوئی پردہ ہے، اس کے پیچھے کچھ چٹان سی تھی اور کچھ علاقہ سا تھا، وہاں پہ کچھ بچے تھے۔ ان بچوں میں سے ایک بچی میرے پاس آئی، اور میں نے دیکھا وہ میری بچی تھی جو کہ فوت ہو چکی تھی۔ وہ بچی میرے پاس آئی، اور اس بچی نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ پکڑا، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے جو میرے پیچھے تنین میرا پیچھا کر رہا تھا، جو اژدہا بلا میرا پیچھا کر رہی تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ بلا پیچھے چلی گئی۔ اس کے بعد میری بچی نے مجھے کہا، اور یہ قرآن شریف کی آیت ہے سورۃ الحدید کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی خشیت اور خوف پیدا ہو اللہ کے ذکر سے، اور جو قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو ذکر اس سے نازل کیا ہے، کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ میری بچی نے مجھے یہ کہا۔ تو میں نے اپنی بچی کی بات سنی اور میں نے حیران ہو کے کہا کہ کیا تم لوگ، یعنی تم اور بچے جو ہے، تم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہو؟ تو میری بچی نے کہا کہ ہاں، بلکہ ہم اسے آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اسراء و معراج کے واقعے کے اندر، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں میں سے کچھ بچوں کو بھی دیکھا تھا، اور وہ بچے وہ تھے جو کہ اپنی کم سنی کے اندر فوت ہو گئے تھے، یا مثال کے طور پہ کسی کا مس کیریج ہو گیا، وہ سب فوت ہو گیا، بہت ہی چھوٹے تھے فوت ہو گئے، چاہے وہ مسلمانوں کے بچے تھے غیر مسلموں کے بچے تھے، اور وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا خیال رکھ رہے تھے۔ تو مالک کے رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خواب پہ واپس آتے ہیں، مالک بن دینار، وہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ میں نے پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اور جو میری بچی نے جو مجھ سے بات کی تھی اس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنی بچی سے یہ پوچھا جانے سے پہلے، خواب ختم ہونے سے پہلے، کہ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کا کہ وہ آئیں گے۔ اب ضروری نہیں کہ ان کے ماں باپ وہیں پہ آئیں جہاں پہ بچے گئے، وہ ماں باپ کے اعمال پہ منحصر ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان چیزوں کی اور تفصیل میں جاؤں، میں صرف یہ مثال آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کہا اس صورت کے اندر کہ کیا تم تزکیہ کرو گے اپنا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہمیں بھی کہا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اور کہا کہ جو حد سے بڑھ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو کہ تزکیہ کرے گا اپنا وہ اللہ رب العزت کے قریب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا عمل اس کی مرضی کے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔